السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ بخیر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو، پوری فیملی کو اپنے حفظ امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ بیٹے، یہ نماز کے مسائل چل رہے تھے، اس سے پہلے جو ہے تو ہم نے جماعت کے مسائل دیکھے تھے۔ اب جماعت کے اندر مقتدی کے احکام۔ اب یہاں ہم دیکھیں گے مقتدی کتنی قسم کے ہوتے ہیں، مقتدی کسے کہتے ہیں وغیرہ، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام کے پیچھے نماز پڑھنے والے کو مقتدی کہتے ہیں، ہے نا۔ جو امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے اسے مقتدی کہتے ہیں۔ مقتدی کی قسموں اور مقتدی کے احکام کو ہمیں اچھی طرح یاد کر لینا چاہیے تاکہ نماز میں کوئی خرابی نہ ہو اور ہم اللہ کی عبادت صحیح کریں، ہے نا۔ مقتدی کی قسمیں کیسی کیا ہے، اس کے احکام کیا ہے، حکم کیا ہے ان کے لیے، یہ ہم کو دیکھنا ہے۔ اب امام کی اتباع۔ امام کی اتباع مانا جو امام کرتا ہے اس طرح کرنا ہے، اسے اتباع کہتے ہیں۔ مقتدی کے لیے ضروری ہے کہ وہ امام کے سارے ہی ارکان میں امام کی اتباع کریں۔ اتباع کا مطلب ہے کہ جو امام کرے وہی مقتدی بھی کرتا رہے، بتا دیے پہلے ہم نے، ہے نا۔ اتباع کرنا ہے کہ جو امام کر رہا ہے وہی مقتدی کرے گا، نہ تو کوئی رکن امام سے پہلے ادا کرے اور نہ بلا وجہ تاخیر کرے، ہے نا۔ کوئی رکن مانا جتنے بھی نماز کا ہے امام پڑھ رہا ہے اس طرح کرنا ہے، نہ تو اس سے پہلے کرنا ہے نہ تو اس میں دیری کرنا ہے۔ حدیث میں کہ جو شخص امام سے پہلے سجدے سے سر اٹھاتا ہے قیامت کے دن اس کا سر گدھے کی طرح ہوگا، ہے نا۔ نعوذ باللہ۔ کیا فرمایا کہ جو امام سے پہلے امام بھی سجدے میں جا رہا، مقتدی بھی جو امام سے پہلے سجدے سے سر اٹھائے گا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے سر کو گدھے کی سر کے مانند کر دیں گے۔ صحیح بات یہی ہے کہ جب ہم نے امام کو اپنا سردار بنا لیا تو پھر ہر اس بات میں اس کی اتباع کرنی چاہیے جس میں شریعت نے اتباع کا حکم دیا ہے۔ جب اسے امیر بنایا تو اس کی اتباع کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ اتباع کے بغیر جماعت کا مطلب ہی نہیں ہوگا، ہے نا۔ اتباع کرنا ہی ضروری ہے۔ جماعت کا تو مطلب ہی یہ ہے کہ مقتدی امام کی اتباع میں نماز پڑھے اور وہی کرے جو امام کر رہا ہو، یہاں تک کہ اگر کوئی مقتدی بعض ارکان نہ پڑھ سکے تب بھی ارکان ادھورے چھوڑ کر امام کی اتباع کرے، ہے نا۔ بعض اذکار وہ ادھورے پڑھ رہا ہے، نہیں پڑھ رہا ہے، تب بھی ہم کو اس کے وہ اذکار چھوڑنا ہے، اس کی اتباع کرنا ہے۔ جیسے رکوع اور سجود میں مقتدی 3 بار بھی تسبیح نہ پڑھنے پایا تھا کہ امام رکوع یا سجدے سے اٹھ گیا تو مقتدی کو بھی ساتھ ہی اٹھ جانا چاہیے۔ امام تو صحیح کر رہا ہے کہ امام سجدے میں گیا، اس نے 3 بار سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم امام کہہ رہا ہے، اب مقتدی کو بھی یہی کہنا ہے۔ لیکن ابھی مقتدی کے 3 بار ہوئے بھی نہیں تھے کہ امام نے سر اٹھا لیا، تو مقتدی کو چاہیے کہ وہ امام کی اتباع کرے، وہ اپنا سر اٹھا لے، ٹھیک ہے نا۔ اگر 3 بار پڑھنے کے چکر میں رہیں گا تو تاخیر ہو جائیں گی۔ البتہ اگر امام قاعدہ اولیٰ میں اتحیات پڑھ کر، کیا فرمایا جا رہا ہے آپ کو آگے دیکھنا ہے کہ امام اگر اتحیات پڑھ کر اٹھ جائے یا قاعدہ آخرہ میں سلام پھیر دے، یا آپ کو قاعدہ اولیٰ قاعدہ آخرہ بتلا دیا گیا، سلام پھیرے اور مقتدی کی اتحیات پوری نہ ہوئی ہو تو مقتدی کو چاہیے کہ اتحیات پوری کر کے اٹھے یا سلام پھیرے، ہے نا، کہ اتحیات پڑھنا واجب ہے۔ تو اگر وہ اس طرح کر رہا ہے تو مقتدی کو چاہیے کہ اپنے اتحیات پورا پڑھے اور اس کو سلام پھیرے۔ رہی وہ باتیں جن میں امام اور مقتدی کے درمیان منسلک کا اختلاف ہے، مسلک کا اختلاف ہے نا، ایسی باتیں جس میں امام اور مقتدی کے درمیان مسلک کا اختلاف ہے ان میں اتباع ضروری نہیں۔ مثلاً کیا کہ امام کاندھوں تک ہاتھ اٹھا کر تکبیر تحریمہ کہتا ہے، مقتدی کان کی لو تک اٹھانا صحیح سمجھتا ہے نا، یہ اختلاف میں ہم کو پڑھنا نہیں ہے۔ یا پھر امام سینے پر ہاتھ رکھتا ہے اور مقتدی ناف پر ہاتھ رکھنا صحیح سمجھتا ہے۔ یا وتر کی نماز میں امام ایک دعائے قنوت پڑھتا ہے اور مقتدی کوئی دوسری دعائے قنوت پڑھتا ہے۔ یا امام رفع یدین کا قائل نہیں اور مقتدی رفع یدین کرتا ہے، تو اس طرح کی تمام باتوں میں اتباع نہ کرنے سے نماز میں کوئی خرابی نہیں ہوگی، ورنہ وہ اپنے مسلک پہ چلے گا یا اپنے مسلک پہ چلے گا، ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا نا۔ تو اس کے اندر میں اگر ہم کر رہے ہیں اس سے الگ، امام سے الگ، تو اس کے اندر میں کوئی قباحت نہیں ہوگی۔
آگے فرمایا اسکار میں کرنا ہے ہم کو اتباع، رکوع سجود میں اتباع کرنا ہے، قرات میں اتباع کرنا ہے، طریقے میں اتباع کرنا ہے۔ طریقے میں اس طرح اگر چینجنگ آ رہی ہے تو اس میں کوئی خرابی نہیں ہوگی۔ امام اور مقتدی کے مسائل، اب مسائل دیکھنا ہے۔ اگر مقتدی سے نماز میں کوئی بھول ہو جائے، ہے نا، نماز پڑھ رہا ہے، نماز میں بھول ہو جائے، سجدہ سہو بھی لازم آ جائے، تب بھی مقتدی سجدہ سہو نہ کرے اور نہ نماز دہرائے، اس کی نماز میں کوئی خرابی نہیں آتی۔ ہاں اگر کوئی فرض چھوٹ جائے، مثلا رکوع رہ گیا یا ایک ہی سجدہ کیا، تو ایسی صورت میں نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی، ہے نا۔ واجبات چھوٹ رہے اور جس کی وجہ سے اس کے سجدہ سہو آ رہا ہے مقتدی کو، امام کو نہیں، مقتدی کو، تو کیا فرمایا گیا ہے کہ اس کے اندر میں کوئی خرابی نہیں ہوگی۔ لیکن اگر فرض چھوٹ جا رہا ہے تو اس کو دوبارہ نماز پڑھنا پڑے گی، کیونکہ فرض اگر چھوٹ رہا ہے تو نماز نہیں ہوتی، آپ کو پہلے ہی بتلا دیا گیا ہے۔ اگر امام کی نماز میں کوئی خرابی آ جائے، وہ تو مقتدی کی نماز میں تھا، ہے سچ میں، سجدہ سہو آ جائے، لیکن اگر امام کی نماز میں خرابی آ جائے تو سارے مقتدیوں کی نماز نہیں ہوں گی۔ مقتدی کے اندر میں کوئی خرابی آ جائے تو وہ نماز ہو جائیں گی اس کی، کیونکہ وہ اتباع کس کی کر رہا ہے؟ امام کی تو صحیح چل رہی ہے نا۔ لیکن اگر امام کی نماز میں کوئی خرابی آ جائے تو مقتدی کی نماز نہیں ہوگی۔ مثلا امام کا کوئی رکن چھوٹ گیا لیکن مقتدیوں سے کوئی کوتاہی نہیں ہوئی، ہے نا، کوئی غلطی نہیں ہوئی، تب بھی مقتدیوں کو امام کے ساتھ نماز دورانی ہوں گی، ٹھیک ہے۔ تو امام کی نماز کا کوئی رکن چھوٹ گیا، جیسا کہ اوپر جو ہے کہ بتائے تھے کہ اگر مقتدی کا فرض چھوٹ رہا ہے تو مقتدی نماز کے بعد دوبارہ نماز پڑھ لے، لیکن اگر امام کا فرض چھوٹ رہا ہے، مقتدی کا فرض نہیں چھوٹا، امام کا فرض چھوٹ رہا ہے، تو امام نماز دہرائے گا تو مقتدی بھی نماز دہرائے گا۔ اوپر کی صورت میں امام نماز نہیں دہرائے گا مقتدی کے ساتھ، لیکن نیچے اگر امام کی نماز میں ایسا ہو رہا ہے تو مقتدی نماز دہرائیں گے۔ یا پھر امام پر سجدہ سہو لازم ہو اور وہ سجدہ سہو کرنا بھول گیا تو چاہے مقتدیوں سے کوئی ایسی غلطی نہ ہوئی ہو، کوتاہی مانا غلطی نہ ہو جس سے سجدہ سہو لازم ہوتا ہے، تب بھی مقتدیوں کو امام کے ساتھ نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی، ہے نا۔ کہ سجدہ سہو امام کو آیا تھا، امام نے کر لیا تو مقتدی بھی اس کے پیچھے کر لیں گے، لیکن اگر امام کا سجدہ سہو آیا تھا، اس نے سجدہ سہو بھول دیا، مقتدی کا تو نماز میں سجدہ سہو نہیں آیا تھا، اس نے اپنے واجبات پورے ادا کیے تھے، تو اس صورت میں بھی جو ہے تو مقتدی کو دوبارہ سے امام کے ساتھ نماز پڑھنی پڑے گی۔ کس وجہ سے؟ کہ وہ امام کی اتباع کر رہا ہے، امام کی غلطی ہے تو اس کی بھی غلطی ہوگی، ٹھیک ہے۔ مقتدی کی قسمیں، اب مقتدی کس طرح کے ہوتے ہیں؟ مقتدی 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ کتنی قسم کے ہوتے ہیں؟ 3 قسم کے، مدرک، مسبوق، لاحق۔ 3 قسم کے ہوتے ہیں، مدرک، مسبوق، لاحق۔ ان تینوں کے کچھ الگ الگ مسائل ہیں جس کا جاننا نہایت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ ان تینوں کے الگ الگ مسائل ہیں، مدرک، مسبوق اور لاحق، مسبوق ہے وہ، مدرک، مسبوق اور لاحق۔ اب یہ تینوں کے الگ الگ مسائل ہیں جس کا ہم جانیں گے انشاءاللہ 1 by 1۔ کہ فرمایا گیا، دیکھو آپ کے زیر نظر لکھا ہوا ہے، مدرک وہ نمازی جو شروع سے آخر تک امام کے پیچھے نماز میں رہا ہو، مانا شروع سے وہ امام کے ساتھ ہے، اس کو مقتدی اور مؤتم بھی کہتے ہیں۔ ایسا میں جو شروع سے اللہ اکبر بولا تھا امام نے تو سلام پھیرے تک ساتھ میں رہتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ مدرک کہتے ہیں، اس کو مقتدی اور مؤتم بھی کہتے ہیں۔ مسبوق کیا ہے؟ ایسا میں جو شروع سے لاسٹ تک نماز میں شامل ہے وہ مدرک ہے۔ مسبوق کیا ہے؟ وہ نمازی جو ایک یا ایک سے زائد رکعت ہونے کے بعد نماز میں شریک ہوا ہو، ہے نا، کہ ابھی امام نماز پڑھانا شروع کر دی، جماعت کھڑے ہو گئی، اب ایک نمازی آیا، اس امام کی ایک یا ایک سے زائد نماز ہو گئی، اب وہ تیسرا شخص جو آیا، وہ جو بعد والا شخص اس کے اندر میں مل رہا ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ مسبوق کہیں گے، ٹھیک ہے۔ آ رہا سمجھ میں کہ شروع سے آخر تک اگر جو ساتھ میں رہا ہے اس کو مدرک کہیں گے، اور ایسا نمازی ہے جو کہ جماعت کھڑے ہونے کے ایک یا ایک سے زائد نماز رکعت ہو جانے کے بعد آ رہا ہے، آپ شریک ہو رہا ہے، تو اس کو مسبوق کہیں گے۔ لاحق کسے کہتے ہیں؟ وہ نمازی جو جماعت میں شروع سے رہا ہو لیکن درمیان میں سونے یا وضو ٹوٹنے کی وجہ سے جماعت میں شریک نہ رہ سکا ہو، اور اس کی ایک یا ایک سے زائد یا سبھی رکعتیں چھوٹ گئی ہو، ہے نا، اسٹارٹنگ میں وہ تھا نماز میں، لیکن اس کو کیا ہوگی؟ نیند آ گئی، یا پھر نواقی سے وضو ہو گیا، اب وہ جماعت سے جا رہا ہے، جماعت سے جا کے وضو بنانے کے لیے جا رہا ہے، تو بیچ میں جو نماز اس کی رکعت چھوٹ رہی ہے اور پھر آ کے مل جا رہا ہے، یا پھر آ رہا ہی نہیں ہے، پوری چھوٹ جا رہی ہے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ لاحق کہیں گے۔ مانا شروع سے آخر تک
جو رہ رہا ہے اسے مدرک کہیں گے، جو بعد میں مل رہا ہے نماز شروع ہونے کے بعد میں مل رہا ہے اس کو مسبوق کہیں گے، جو اسٹارٹنگ میں نماز میں تھا آخر میں چھوٹ رہی ہے اس کی نماز تو اس کو لاحق کہیں گے، ٹھیک ہے۔ مسبوق کے مسائل کیا ہے؟ مدرک کا بیان تو یہی ہے کہ وہ شروع سے آخر تک ہے، اس کا کچھ چھوٹا نہیں۔ مسبوق جس رکعت میں بھی آ کر امام کے ساتھ شامل ہوا ہو اس کے نماز ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے، مانا اس کی دو یا ایک یا ایک سے زائد نماز رکعت ہو گئی تھی نا، اب وہ کیا کرے گا اس نماز کا کہ پہلے وہ امام کے ساتھ باقی نماز پوری کرے، جب امام سلام پھیر لے تو یہ سلام پھیرے بغیر اٹھ کھڑا ہو اور اپنی چھوٹی ہوئی نماز ادا کرے۔ سن میں مسبوق اپنی چھوٹی ہوئی نماز اس طرح ادا کرے جیسے وہ تنہا نماز پڑھنے کی صورت میں ادا کرتا ہے، یعنی قرات بھی کرے اور اگر کوئی سہو ہو جائے تو سجدہ سہو بھی کرے۔ مثلا ظہر کی نماز میں دیکھو ابھی اچھے سے سمجھو، ڈیٹیل یہی، ظہر کی نماز میں کسی کی ایک رکعت چھوٹ گئی ہو تو پہلے 3 رکعتیں امام کے ساتھ پوری کرے، پھر جب امام سلام پھیر لے تو یہ اٹھ کھڑا ہو، سلام نہیں پھیرے گا۔ پہلی رکعت اس کی چھوٹ گئی تھی تو یہ امام کے ساتھ تیسری رکعت میں آیا تو 3 رکعتیں پوری کرے گا، اور اب امام سلام پھیرے گا تو یہ سلام نہیں پھیرے گا، اٹھ کر کھڑا ہو جائے گا اور اپنی چھوٹی ہوئی پہلی رکعت کی طرح ادا کرے۔ مانا چھوٹی ہوئی رکعت میں جس طرح پہلی رکعت پڑھی جاتی ہے ثنا، تعوذ، تسمیہ، سورہ فاتحہ پڑھ کر پوری سورت ملائے اور قاعدہ آخرہ کر کے سلام پھیر لے، ہے نا، کہ پہلی رکعت کس طرح پڑھی جاتی ہے، ثنا پڑھی جاتی ہے، تعوذ، تسمیہ، سورہ یہ پیچھے بتائے تھے ہم نے، تو وہ پہلی رکعت کی طرح ادا کرے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعتیں چھوٹ گئی ہو تو وہ 2 رکعتیں امام کے ساتھ ادا کرنے کے بعد پہلی 2 رکعتیں اس طرح ادا کرے کہ اٹھنے کے بعد پہلے آگے دیکھو کس طرح ادا کرنا ہے۔ وہ 1 رکعت چھوٹ رہی ہے تو سمجھ میں آ گیا، اب 2 رکعتیں چھوٹ رہی ہے تو اس کے بارے میں کہ کیا فرمایا کہ اٹھنے سے پہلے پہلی رکعت میں ثنا، تعوذ، تسمیہ، سورہ فاتحہ پڑھ کر سورت ملائے اور دوسری رکعت بھی سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملائے اور پوری نماز پوری کر کے سلام پھیر دے۔ وہی طریقہ ہے اصل میں کہ سلام نہ پھیرے، اٹھ کے کھڑا ہو جائے، پہلی رکعت ثنا کے ساتھ پڑھے، وہ تعوذ تسمیہ بھی پڑھے گا، دوسری رکعت ثنا کو اور تعوذ کو چھوڑ کر سورہ فاتحہ پڑھے گا، سورت لگائے گا اور پھر وہ قاعدہ آخرہ کر کے سلام پھیرے گا۔ اگر کسی کی 3 رکعت چھوٹ گئی ہو تو وہ 1 رکعت امام کے پیچھے ادا کرنے کے بعد اٹھ کھڑا ہو اور ثنا، تعوذ، تسمیہ، سورہ فاتحہ، سورت ملا کر اپنی پہلی رکعت پڑھے، لیکن اس رکعت کے بعد قاعدہ اولیٰ بھی کرے۔ آیا سمجھ میں؟ وہ 2 کی صورت سمجھ میں، اب 3 چھوٹ گئی تو 3 کے بعد کیا کریں گا، 1 رکعت امام کے ساتھ پوری پڑھ لیں گا، اٹھ کر کھڑا ہو جائیں گا اور اٹھ کے کھڑے ہونے کے بعد وہ پہلی رکعت پڑھے گا جس طرح پڑھتے ہیں، ثنا، تعوذ، تسمیہ یہ تمام کے ساتھ پڑھے گا، لیکن اس رکعت کے بعد وہ قاعدہ کرے گا، قاعدہ اولیٰ کرے گا، کیونکہ اس کو 1 رکعت امام کے ساتھ مل چکی ہے اور اگر اس طرح یہ اس کی دوسری رکعت ہے، اب قاعدہ اولیٰ سے اٹھ کر ایک رکعت میں فاتحہ کے ساتھ سورت بھی ملائے اور آخری رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھ کر قاعدہ آخرہ کرے اور اپنی نماز پوری کر کے سلام پھیر لے۔ آیا سمجھ میں آ گیا نا؟ تو اس طرح پہلے 1 چھوٹ رہی ہے تو تعوذ ثنا کے ساتھ پڑھنا ہے، 2 چھوٹ رہی ہے تو ثنا کے ساتھ شروع کر کے دوسری رکعت بھی کرنا ہے، 3 چھوٹ رہی ہے تو ثنا کے ساتھ 1 رکعت پڑھنا ہے، قاعدہ اولیٰ کرنا ہے، پھر اس کے بعد 2 رکعت کمپلیٹ کر کے آخر میں قاعدہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس طرح پڑھنا ہے۔ اب آگے کہ امام جب نماز پوری کر کے سلام پھیر دے تو مسبوق سلام نہ پھیرے بلکہ اٹھ کر اپنی نماز پوری کرے، لیکن اگر بھولے سے اس نے بھی سلام پھیر دیا بعد میں یاد آیا تو اطمینان کے ساتھ کھڑے ہو کر اپنی نماز پوری کرے، ہے نا، سلام پھیر لے رہا، اوپر کی شرائط بتلا رہے ہیں کہ سلام نہیں پھیرنا ہے، لیکن بھول سے اگر اس نے امام کے ساتھ سلام پھیر لیا تو پھر واپس اطمینان سے کھڑا ہو جائے اور نماز پوری کرے۔ اگر ایک طرف سلام پھیر کر اٹھ کھڑا ہوا تھا تو سجدہ سہو کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور اگر دونوں طرف سلام پھیر کر کچھ دیر بعد یاد آیا اور پھر کھڑا ہو کر اس نے اپنی نماز پوری کی تو اس صورت میں اس کو سجدہ سہو بھی کرنا چاہیے، ہے نا، اٹھ کر کھڑا ہو گیا، ایک طرف سلام پھیرا تھا، ایک طرف سلام پھیر کر وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا تو سجدہ سہو نہیں ہوگا، لیکن اگر دونوں طرف سے سلام پھیر دیا اس نے امام کے ساتھ، اب اس کو یاد آ رہا ہے تو اٹھ کر کھڑے ہوں گا، اپنی نماز مکمل کرے گا، سجدہ سہو کرے گا۔ اگر امام کے بعد
بات چیت میں بھی مشغول ہو گیا، پھر کسی نے یاد دلایا یا خود یاد آ گیا کہ کچھ نماز چھوٹ گئی ہے، تو اب بقیہ نماز پڑھنے کے بجائے اسے پوری نماز دہرانی ہوگی۔ اصل میں ایک طرف سلام پھیرا تھا تو اٹھ کر کھڑا ہو جائے گا اور بغیر سجدے سہو کے نماز کمپلیٹ کرے گا۔ دونوں طرف سلام پھیر لیا تھا لیکن کوئی بات نہیں کی تھی، تو اور تھوڑی دیر کے بعد پھر اٹھ کے کھڑے ہو جائے گا، نماز پڑھے گا اور سجدے سہو کرے گا۔ لیکن اب تیسری صورت کے اس نے اٹھ کر کھڑا بھی ہو گیا، بات چیت میں مشغول بھی ہو گیا، یاد دلانے پر اب پڑھ رہا ہے، تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اس کی دوبارہ پڑھنا پڑے گی۔ لاحق کے مسائل، یہ تو مسبوق کے مسائل تھے۔ لاحق مینس جس کی پہلی وہ ساتھ میں تھا اور بعد کی نمازیں چھوٹی، اس کے مسائل یہ ہے کہ لاحق کی جو رکعتیں امام کے ساتھ ادا کرنے سے رہ گئی ہے، پہلے وہ انہیں یعنی اپنی چھوڑی ہوئی رکعتیں ادا کرے اور ان رکعتوں میں وہ اپنے کو مقتدی سمجھے، یعنی ان رکعتوں میں قرات نہ کرے، اور اگر سہو ہو جائے تو سجدہ سہو بھی نہ کرے۔ پھر جب چھوٹی ہوئی نماز پوری کر چکے، اگر امام فارغ نہ ہوا ہو تو جماعت میں شامل ہو جائے، لیکن اگر امام جماعت پڑھ کر فارغ ہو چکا ہو تو علیحدہ اپنی بقیہ نماز بھی پوری کرے۔ اصل میں آگے آپ کو دیکھو مثال دے دی گئی ہے، اس کے اندر میں زیادہ بہتر سمجھ میں آئیں گا آپ کے، کہ ایک شخص امام کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا کہ ایک رکعت پڑھنے کے بعد اس کا وضو ٹوٹ گیا۔ بتائے نا لاحق کیا ہے کہ اس کی سٹارٹنگ کی نماز ملی، بعد کی نہیں ملی۔ نماز پڑھ رہا تھا، اس نے اللہ اکبر کہہ کر نماز کی نیت بانی، اب اس کا بیچ میں وضو ٹوٹ گیا ایک رکعت ہونے کے بعد۔ اب اس نے کسی سے بات چیت کیے بغیر جا کر وضو کیا، آنے جانے اور وضو کرنے میں ایک رکعت اور بھی ہو گئی ہے نا، ایک رکعت پڑھی تھی، اس کا وضو ٹوٹ گیا، اب بغیر بات کیے وہ جا رہا ہے، وضو بنا رہا ہے، آنے جانے میں وضو کرنے میں اس کی ایک رکعت چھوٹ گئی۔ تو اب لاحق الگ کھڑے ہو کر اب پہلے اپنی چھوٹی ہوئی ایک رکعت ادا کرے گا، پہلے وہ جو چھوٹی وہ ادا کرے گا اور اس رکعت میں خود کو مقتدی تصور کرے گا، اور اگر اس دوران میں امام جماعت سے فارغ ہو گیا تو لاحق اپنی بقیہ رکعتیں بھی علیحدہ پوری کرے گا۔ اصل میں سائیڈ میں کھڑا ہو جائے گا، وہ جو ایک رکعت اس کی چھوٹی تھی تو وہ امام کے مقتدی تصور کرے گا اپنے آپ کو اور نماز ادا کرے گا۔ اب اگر امام فارغ نہیں ہوا تو امام سے جڑ جائے گا، اور اگر امام فارغ ہو گیا نماز سے، اس کی سلام پھیر لیا امام نے، تو یہ مقتدی اپنی رکعت کو نماز کو پوری کرے گا، علیحدہ ہی نماز کو وہ پوری کرے گا۔ ٹھیک ہے، تو کتنے وہ بتلائے گئے، اس کے 3 قسمیں بتلائی گئی ہے، مدرک، لاحق اور مسبوق۔ مدرک وہ جو شروع سے آخر تک امام کے ساتھ شامل ہو، مسبوق وہ جو نماز میں 1 یا 2 رکعت ہونے کے بعد شامل ہو رہا ہے، اور لاحق وہ جو اسٹارٹنگ کی رکعت نماز میں تو شامل ہے لیکن بعد میں کسی عذر کی وجہ سے اس کا وضو ٹوٹ جائے تو وہ کیا ہوگا، لاحق ہوگا۔ اصل میں تو تینوں کو آپ کو یاد رکھنا ہے، اس کے مسائل کو بھی بار بار سن کر جو ہے تو یاد کرنا ہے، اور یہ آپ کے لیے بے حد ضروری ہے، بچوں کے لیے، لڑکوں کے لیے، تو اس لیے آپ کو اس کو سننا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ، خدا حافظ، فی امان اللہ، دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔